ناحیے سے نظم لگتی ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی، بہت ہی رف بحر ہے اس کی۔ اچھا، احباب نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ہم یہودی ہیں، ایک بات، اور اہل الحدیث لفظ کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، سرے سے ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ دو باتیں، یہ یہودی ہیں، اچھا، ان کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں۔ پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں، یہودی کون ہے؟ حدیث اس طرح۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتکم اليہود على شیء ما حسدتکم على السلام والتأمین، رواہ ابن ماجہ فی کتاب اقامت الصلاۃ وسننها۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اقامت الصلاۃ کے اندر لائے جاؤ، انہوں نے اقامت الصلاۃ کا چیپٹر باندھا ہے، اور اس روایت کی راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تمہاری کسی بات پر اتنا جلتے نہیں ہے، اتنا حسد نہیں کرتے ہیں کسی بات پر، جتنا کہ تمہاری آمین کے اوپر اور سلام کرنے کے اوپر کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، زور سے آمین کون بولتا ہے؟ اور جلنے والے کون تھے پہلے؟ یہودی۔ لہذا اس حدیث پاک سے ثابت کیا ہوا کہ یہودی کون؟ جو آمین بالجاز انکار کرے اور اس پر حسد کرے اور اس پر جلے اور کہنے والوں کو برا بھلا کہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اب متعین کر لیجئے کہ یہودی کون ہے۔ ان کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ جو گانا گایا ہے انہوں نے، بخاری آئیے امام بخاری ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اہل الحدیث کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک۔ وہاں معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ قال محمد بن اسماعیل البخاری قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث، رواه الترمذی فی کتاب الفتن۔ میری عادت ہے اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ، اپنی عادت کے مطابق میں پوری روایت ریفر کرتا ہوں۔ یہ روایت امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے، روایت ایک دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں۔ وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خیر لكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث، رواه الترمذی فی کتاب الفتن۔ کم سے کم ترمذی تو پڑھ لیتے کہ اس میں اس فرقے کا اور اس طائفہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں، معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام والے جب خراب ہو جائے تمہارے لیے کوئی خیر نہیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ ایک طائفہ ایک گروہ برابر رہے گا، منصور رہے گا، اور قیامت تک مخالفت کرنے والے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، مگر ان کا یہ رسوا کرنا ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ طائفہ کون سا ہوگا؟ حضرت اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ابن مدینی جیسا محدث کہتا ہے کہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ برابر رہے گا، یہ اصحاب الحدیث ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں تو کم سے کم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات تو مانیے کہ وہ اپنے استاذ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جسے امام ترمذی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں، وہ جو طائفہ اور جو گروہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل الحدیث ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ناحق کے اوپر نہیں ہے، امام شافعی بھی حق کے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے، اٹھائیے میزان کبریٰ شیرانی، امام شیرانی کی میزان کبریٰ، اس کے اندر امام شیرانی نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں، ان
کا قول نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قال الامام الشافعی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی زمانہم. امام شیرانی نے امام شافعی کے اس قول کو میزان کبریٰ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے. نبی کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، تابعین کے زمانے میں تھے، تبع تابعین کے زمانے میں تھے، اور اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک کہ سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر کے مغرب سے طلوع ہو جائے، تب تک یہ طائفہ، یہ اہل الحدیث موجود رہیں گے. حضرت امام شافعی نے فرمایا اہل الحدیث فی کل زمان، اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے زمانے میں. پتہ یہ چلا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ سے کبھی کوئی زمانہ خالی نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اہل الحدیث تھے. اگر امام شافعی کو آپ حق کے اوپر مانتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر تھے، تو ان کی اس بات کو تسلیم کیجئے نا. اہل الحدیث فی کل زمان، اہل الحدیث ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے. جیسے صحابہ کہ وہ اہل الحدیث تھے، ایسے ہی قیامت تک اہل الحدیث موجود رہیں گے جیسے صحابہ کرام اپنے زمانے میں. دو باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہنا چاہا ہے اس قول کے اندر. ایک تو یہ کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے، اور دوسرے یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل الحدیث تھے. ان کو اپنے امام کے قول کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے. اچھا، جہاں تک چار کی بات ہے، چار کی بات، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا ہے، یہ چار کیا ہے؟ تو پوچھتے ہیں کہ یہ پانچواں کہاں سے آیا؟ چار تو ہے، یہ پانچواں کہاں سے آیا؟ میں نے پوچھا چار کا کیا مطلب ہے؟ یہ چاروں صحیح بولے. ہاں. میں نے پوچھا کیسے؟ ہاں. بتایا دیکھو ایک سمندر ہے. میں نے کہا سمندر ہے. بولے اسے چار نہریں نکلی. بولا ہاں نکلی. تو بولے یہی چار نہریں، یہ چار امام ہیں اور ایک سمندر سے نکلی ہے. تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اس سمندر سے صرف چار نہریں ہی کیوں نکلی اور کیوں نہیں؟ یہ چار نہریں ہی کس نے نکالنے کے لیے کہا؟ پہلا اعتراض تو یہ ہے. اور نہریں اس سمندر سے کیوں نہیں نکلی؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ چاروں ہی امام برحق ہیں چار نہروں کی طرح، یہ اہل الحدیث پانچواں فرقہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا کہ پانچواں فرقہ وہی سمندر ہے. پانچواں فرقہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جہاں سے یہ چاروں نہریں تم نے نکالی ہے اس کا بمبا، اس کا مصدر، اس کا اصل یہ اہل الحدیث ہے. کہتے پانچواں فرقہ کہاں سے ہے؟ میں نے کہا وہ سمندر. کوئی سمندر تو اہل الحدیث ہے.